کاغذ پر زندگی بن کر اتر رہے تھے۔ نیلا، سبز اور سرخ رنگوں کی خوشبو جیسے پورے کمرے میں بکھر گئی تھی۔ وہ گہری توجہ کے ساتھ اپنی پینٹنگ مکمل کر رہی تھی کہ اچانک دروازے کے ہلنے کی آواز نے اس کی توجہ توڑ دی۔ وہ چونک کر پلٹی تو دروازے پر زفرہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ نورالعین کی آنکھوں میں خوشی کے دیپ جل اٹھے تھے۔ اس کے چہرے پر وہی معصوم سی چمک ابھری جو اس کی شخصیت کا احاطہ تھی۔ اس نے فوراً برش اور رنگ ایک طرف رکھ دیا اور تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر زفرہ کی طرف لپکی۔ دوڑ کر وہ اس کے گلے سے جا ملی جیسے برسوں کی جدائی کے بعد ملاقات ہوئی ہو۔ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، زفرہ باجی، میں آپ کا کب سے انتظار کر رہی تھی۔ صبح آپ نے فون کر کے بتایا تھا کہ آپ لوگ آنے والے ہیں اور اب رات کو آئے ہیں، حد ہوتی ہے۔ خیر آپ کو پتہ، میں نے آپ کے لیے اتنی خوبصورت پینٹنگ بنائی ہے کہ دیکھتے ہی آپ حیران رہ جائیں گی۔ آئیے میں ابھی دکھاتی ہوں۔ زفرہ نے اس کی معصومیت پر مسکراتے ہوئے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولی، ہاں ہاں مجھے معلوم ہے، بھائی ضروری کام سے باہر چلے گئے تھے جس کی وجہ سے آتے آتے یہ وقت ہو گیا، لیکن تمہاری پینٹنگ میں بعد میں دیکھوں گی۔ پہلے نیچے چلو، تمہارے شوہر جی اور تمہاری ساس بھی آئے ہیں، ان کو آ کر سلام کر لو، اس کے بعد دوسری بات یہ کریں گے۔ نورالعین نے پلکیں جھپکی جیسے اسے ابھی یاد آیا ہو، پھر بے ساختہ بولی، ارے ہاں چچی بھی آئی ہیں نا۔ زفرہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ نورالعین نے فوراً دوپٹہ سر پر اوڑھا۔ اس کی معصومیت سے بھری آواز اب بھی خوشی کے رنگ لیے ہوئے تھی۔ اچھا چلیں، پہلے ان لوگوں سے مل لیتے ہیں، پھر سکون سے آپ کو اپنی پینٹنگ دکھاؤں گی۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کا کب سے انتظار کر رہی تھی۔ میں نے آپ کی شادی کے لیے شاپنگ بھی کر لی ہے، جیولری، شوز وغیرہ سب لے لیے ہیں۔ کپڑے دیکھ کر تو آپ دنگ رہ جائیں گی۔ زفرہ نے شرارت سے اس کے کندھے پر ہلکی سی چوٹ لگائی۔ آنکھوں میں شرارت بھر کر بولی، میرا انتظار کر رہی تھی یا پھر اپنے شوہر کا؟ اور بیٹا جو آپ نے شاپنگ کی ہے سب کی سب ضائع ہو جائے گی۔ بھائی اپنی پسند کے جوڑے تمہارے لیے لائیں گے، تم لکھ لو۔ تم اپنی مرضی کے کپڑے اس بار نہیں پہن پاؤ گی۔ نورالعین کے گالوں پر لالی پھیل گئی۔ وہ جھجکی، نظریں جھکائیں اور دھیرے سے بولی، پلیز زفرہ آپ بھی ایسی باتیں نہیں کریں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں میں صرف آپ کا انتظار کرتی ہوں، اور رہی کپڑوں کی بات تو پلیز آپ میری سفارش کر دینا، میں نے بہت محبت سے تیار کی ہے، آپ کی شادی کا مجھے کب سے انتظار تھا۔ زفرہ اس کے انداز پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہنسی کی گونج کمرے کی فضا میں گھل گئی۔ پھر اس نے نورالعین کی کلائی پکڑی اور مانوس لہجے میں بولی، میں کوئی سفارش نہیں کروں گی، شوہر کی دلائی ہوئی چیز ہی بیوی کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھنی چاہیے۔ کپڑے کبھی بھی ضائع نہیں ہوتے، تم بعد میں پہن لینا، اور اپنے شوہر کا انتظار بھی کیا کرو، وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تم بھی ان سے کیا کرو، اس طرح تمہارا رشتہ مزید اچھا ہو جائے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ایک بڑی بہن کی طرح بولی تھی۔ نورالعین نے نظریں جھکائیں۔ اس کے چہرے پر شرم اور خوشی کے رنگ ایک ساتھ بکھر گئے تھے۔ وہ کچھ بول نہیں سکی، بس خاموشی سے مسکرا دی اور چپ چاپ زفرہ کے ساتھ قدم بڑھا دیے۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی دونوں بہنوں کے قدموں کی چاپ گیلری میں گونجنے لگے۔ نیچے صحن میں سے آنے والی گہما گہمی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، بٹنوں کی ہلکی ہلکی کھنک، مہمانوں کی سرگوشیاں اور مسکراتے چہروں کی بازگشت ماحول میں رچ بس گئی تھی۔ نورالعین کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور دل ہی دل میں خود سے بڑبڑائی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اچھا محسوس کرو۔ مگر اسے کیا خبر تھی کہ مسکراہٹیں، یہ خوشبوئیں اور یہ لمحے جلد ہی کسی طوفان کی لپیٹ میں آ کے بکھر جائیں گے۔ آج کی معصوم سی ہنسی کل کے آنسوؤں میں بدلنے والی تھی۔ وہ انجان تھی، اس حقیقت سے بالکل بے خبر کہ زندگی ابھی اسے کس موڑ پر لے کر آنے والی ہے۔ یہ لمحہ اس کی مسکراہٹ کا تھا، مگر آنے والا لمحہ اس کے صبر کا امتحان ہوگا۔ لاؤنج کی وسط میں ایک عجیب سا سکوت بکھرا ہوا تھا۔ بڑے بڑے فانوس کی مدھم روشنی ماحول کو نرم بنا رہی تھی۔ نورالعین جیسے ہی اندر داخل ہوئی، اس کی نظریں فوراً سامنے صوفے پر بیٹھے دورام خان زادہ پر جا اٹکیں۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے پرسکون مگر باوقار انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی لمحے بھر کو نورالعین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنا چاہتا ہو، مگر اس نے خود پر قابو پایا اور نرمی سے قدم آگے بڑھا دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر اپنے والدین اور شبینہ بیگم پر پڑی جو باوقار انداز میں بیٹھی ہیں۔
نورالعین نے گھبراہٹ کے باوجود ادب سے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ شبینہ بیگم فوراً اپنی جگہ سے اٹھی، چہرے پر شفقت بھری مسکراہٹ لیے اس کے قریب آئی اور اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا۔ کیسی ہے میری بہو؟ وہ خوش دلی سے بولی۔ تمہیں پتہ ہے کل سے ہم یہاں آنے کا سوچ رہے تھے، مگر کوئی نہ کوئی مصروفیت ایسی آ جاتی کہ رکنا ہی پڑتا۔ نورالعین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی، مگر اس کے دل کی حالت کچھ اور تھی۔ دورام کی بے باک نظریں مسلسل اس پر جمی ہوئی تھیں، جو اسے عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ اپنی نظریں جھکائے بیٹھی تھی، لیکن دل کی دھڑکن تیز تر ہو رہی تھی۔ ماتھے پر بار بار پسینے کے قطرے ابھر رہے تھے، جنہیں وہ دوپٹے کے کونے سے چھپ چھپ کر پونچھ رہی۔ شبینہ بیگم نے اپنی نظریں اختر صاحب کی جانب موڑی اور بظاہر رسمی گفتگو کے بعد اچانک اپنی اصل بات شروع کی۔ اختر بھائی، آج میں ایک نہایت اہم مسئلے کی وجہ سے آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہماری بیٹی اب 18 کی ہو چکی ہے اور 19 میں قدم رکھ دیا ہے۔ میں نے طے کر لیا ہے کہ 1 سال اور پھر اسے اپنے گھر رخصت کر لاؤں گی، کیونکہ اتنی کم عمر بچی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ کم سے کم وہ سمجھدار ہو تاکہ آگے جا کر اپنا گھر سکون سے بسا سکے۔ کہنے کو میرے بیٹے کی عمر بڑھ رہی ہے، مگر ہم سب صرف اس کی عمر کے پورے ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ خیر وہ سب اپنی جگہ۔ اختر صاحب اور ان کی اہلیہ خاموشی سے ان کی بات سن رہے تھے۔ نورالعین کی دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے بات کی نوعیت کچھ اور محسوس ہو رہی تھی۔ ہر بار آ کر وہ یہی بات کرتی تھی، لیکن آج انہوں نے کوئی اور بات کرنے کا تذکرہ بھی کیا تھا جو اس کی ہتھیلیاں نم کر چکی تھیں۔ شبینہ بیگم نے بات جاری رکھی، لہجے میں ایک طرح کا اعتماد اور اصرار تھا۔ آپ سب جانتے ہیں اسی مہینے زفرہ کی شادی ہے، رب خیر کرے، وہ اپنے گھر کی ہو جائے گی، لیکن آپ بھی جانتے ہیں میری ایک ہی بیٹی ہے۔ شادی کے تمام انتظامات، باہر کے معاملات دورام اور اس کے والد دیکھ رہے ہیں، لیکن گھر کے 100 مسائل ہوتے ہیں۔ مہمانوں کو سنبھالنا، کھانے پینے کے انتظامات، عورتوں کے معاملات، یہ سب اب میرے ذمہ آ گیا ہے، جو مجھے اکیلی جان سے ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے لمحے بھر کو توقف کیا اور پھر بات صاف الفاظ میں رکھ دی۔ بھائی، میں بات کو گھما پھرا کر کرنے کی عادی نہیں ہوں، یہ بات پورا خاندان جانتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ شادی تک نورالعین کو اپنے ساتھ لے جاؤں، آپ کو کسی بات کی پریشانی نہیں ہوگی، میں اس کا ماں سے بڑھ کر خیال رکھوں گی۔ مجھے صرف آپ کی اجازت چاہیے، میرا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ زفرہ کے لیے بھی کوئی ساتھی چاہیے جس سے وہ اپنا دکھ درد بیان کر سکے، اس کے ساتھ جا کر پسند کی شاپنگ کر سکے۔ ایک ہم عمر لڑکی ہی دوسرے ہم عمر لڑکی کی بات سمجھ سکتی ہے، اور ویسے بھی یہ ہمارے گھر کے لیے حلال ہے، اس کا کسی سے پردہ نہیں ہے۔ درام اس کا شوہر ہے اور سکندر اس کے چاچو۔ اختر صاحب نے ذرا سنبھل کر کرسی کی پوچھ سے ٹیک لی اور فوراً بولے، بھابھی یہ مناسب نہیں ہے، شادی سے پہلے اس کا اتنے دن آپ کے گھر رہنا ٹھیک نہیں لگے گا۔ بے شک نکاح ہو چکا ہے، لیکن رخصتی ابھی باقی ہے، رسم و رواج کے حساب سے یہ درست بات نہیں ہے۔ لوگ 100 طرح کی باتیں بنائیں گے کہ لڑکی رخصتی سے پہلے ہی اپنے سسرال رہنے چلی گئی۔ کچھ لوگ تو بلا وجہ الزام تراشی بھی کر دیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بچی کی زندگی برباد ہو، بلا وجہ وہ تانوں کی زد میں آئے۔ شبینہ بیگم کے چہرے پر ہلکی سی سختی در آئی، وہ فوراً بولی، اختر بھائی، میں آج یہاں نورالعین کی چچی بن کر نہیں بلکہ اس کی ساس بن کر بیٹھی ہوں۔ میں اسے اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گی۔ مجھے گھر میں بہت پریشانیاں ہیں، مجھے ہر حال میں کسی ساتھ کی ضرورت ہے، اور وہ ساتھ نورالعین ہی دے سکتی ہیں۔ میں اپنے ذاتی کام اسی سے کہہ سکتی ہوں، کیونکہ یہ گھر کی بچی ہے اور میرے گھر کی بہو ہے۔ اس کا فرض بنتا ہے کہ ابھی ہمارے ساتھ کھڑی رہے اور آپ بلا وجہ کی باتیں کر کے میرا وقت برباد نہیں کریں۔ یہ سب فضول باتیں ہیں کہ لوگ تانے دیں گے، باتیں بنائیں گے۔ ارے ہمیں لوگوں سے کیا کرنا ہے، ہمیں اپنا گھر بسانا ہے، اور گھر بسانے کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی جاتی ہیں۔ کمرے کا ماحول یکدم بوجھل ہو گیا تھا۔ نورالعین کے ہاتھ دوپٹے کے کونے سے کھیلنے لگے۔ درام خان زادہ کی آنکھوں میں اب بھی وہی بے باک چمک تھی جو اس کی گھبراہٹ کو مزید بڑھا رہی تھی۔ شبنم بیگم نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور پھر شبینہ بیگم کو نرمی سے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے شبینہ، اگر تمہیں واقعی اس کی ضرورت ہے تو لے جاؤ نورالعین کو، مجھے یقین ہے تم اس کا بہت